إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى کیا ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ جب ہماری اس عارضی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، تب ہمیں اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہوگا اور ہمیں اپنے ہر ایک چھوٹے بڑے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس روز نہ تو اس دنیا کا کوئی مال ہمارے کچھ کام آئے گا اور نہ ہی کوئی دنیاوی تعلق ہمارے کام آئے گا۔ اگر کچھ ہمارے کام آئے گا تو وہ ہمارے اپنے ہی اعمال ہمارے کام آئیں گے، مگر افسوس اس دنیا کے اندر اچھے اعمال کرنے کی بجائے ہم دنیا کے مال کو جمع کرنے میں لگ گئے۔ آج ہمیں فکر ہے تو اس بات کی کہ ہمارا مال کتنا ہے،
فکر ہے تو دولت جمع کرنے کی، فکر ہے تو اپنے بینک بیلنس کی، فکر ہے تو اپنے جاہ و مرتبت کی، فکر ہے تو اپنی عزت کی، فکر ہے تو اپنے مقام اپنے سٹیٹس کی، فکر ہے تو اولاد کے کیریئر کی، فکر ہے تو اپنے کاروبار کی، فکر ہے تو اپنی تجارت کی۔ غرض ہمیں اس دنیا کے ہر ایک کام کی فکر لاحق ہے، اگر فکر نہیں ہے تو ہمیں اس آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو بھولے بیٹھے ہیں تو یہ ہماری آخرت ہے جسے ہم بھولے بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کتاب الرقاق، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے شانے کے اوپر رکھا اور آپ نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اے عبداللہ اس دنیا کے اندر اس طرح سے ہو جا گویا کہ تو کوئی اجنبی ہے یا پھر کوئی راہ چلتا مسافر ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی راہ چلتا مسافر یا کوئی اجنبی اس دنیا میں اس طرح سے رہتا ہے جس طرح سے ہم رہ رہے ہیں؟ کیا ایک اجنبی اسی طرح سے رہتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ آپ کسی سفر کے اندر ہوں اور آپ اس سفر کے اندر جا رہے ہوں اور آپ کو کسی مقام پر رکنا پڑ جائے، اور ایسا مقام ہو جہاں پر کوئی آپ کو نہ جانتا ہو اور نہ ہی آپ کسی کو جانتے ہوں، آپ ان کے لیے اجنبی ہوں اور وہ سب کے سب آپ کے لیے اجنبی ہو، تو آپ اب ان کے ساتھ اپنے دنیاوی تعلق کو مضبوط کرنے لگیں گے یا پھر اپنی منزل کے بارے میں ہی سوچیں گے کہ مجھے اپنی منزل کے اوپر ہی چلتے رہنا ہے؟ آپ کس کے بارے میں غور و فکر کریں گے؟ اسی طرح ایک وہ شخص جو بہت دور سے پیدل چلتا ہوا آ رہا ہے اور اسے کہیں دور ہی آگے کہیں جانا ہے اور اب اس کے قدم اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اس کے قدم اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، وہ تھکن سے چور چور ہے، وہ اب تھک چکا ہے، وہ اب دو پل گھڑی کے آرام کرنا چاہتا ہے، وہ دو پل جو ہے وہ سکون کے چاہتا ہے، اب وہ اس بات میں لگا ہوا ہے کہ کہیں وہ دو پل سکون کے آرام کے ساتھ کہیں بیٹھ جائے، مگر کیا اسے یہ کرنا چاہیے، کیا اس مسافر کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ کوئی اس علاقے کے اندر جہاں پر وہ آرام کرنا چاہتا ہے وہ اس علاقے کے اندر کوئی خوبصورت سا اچھا سا محل دیکھے کہ جو سب سے مہنگا ہو اس کا انتخاب کرے اور پھر کہے کہ میں اس کو خرید لیتا ہوں اور اس کو خریدنے کے بعد یہاں پر کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں؟ کیا وہ ایسا کرے گا؟ یقیناً ہم میں سے ہر ایک شخص جو بھی کوئی ایسا کرے گا اس کو بیوقوف ہی کہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک عارضی وقت ہے، اس کے لیے یہ عارضی وقت ہے، اس نے صرف تھوڑی ہی دیر یہاں پر گزارنی ہے، پھر اسے اپنی منزل کی طرف چلے جانا ہے۔ اگر اسے یہ بات سمجھ آ جائے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ دنیا بہت ہی عارضی ہے، کہ ہمیں اس دنیا میں صرف اجنبی اور جو ہے مسافر کی طرح جو ہے وہ رہنا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر ہے کہ بحرین والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر لی کہ ہم اب کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کے اوپر اپنی طرف سے ایک امیر بھی مقرر کیا اور ان سے جزیہ بھی وصول کیا، اور جزیے کی وصولی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین کی طرف روانہ فرمایا کہ آپ ان کی طرف جائیں اور ان سے جزیہ وصول کر کے لکھ رہے ہیں۔ وہ جاتے ہیں، جزیہ وصول کرتے ہیں
اور واپس مدینے آ جاتے ہیں۔ جب مدینے آتے ہیں تو انصار کو ان کے آنے کی خبر ہوتی ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے واپس آئے ہیں اور وہ اپنے ساتھ کثیر مال لے کر آئے ہیں۔ اب جب ان کو پتہ چلتا ہے تو فجر کی نماز کے اندر کہ سب کے سب انصار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے پیش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ سب کے سب لوگ وہاں پر موجود ہیں، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں خبر ہو گئی ہے ابو عبیدہ کے آنے کی، کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں خبر پہنچ گئی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ڈھیروں مال لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی ہاں، ہمیں خبر پہنچ گئی ہے، ہمیں خبر آ گئی ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تمہیں خوشخبری ہو، تم اس بات کی امید رکھو جو بات ان قریب تمہیں خوش کر دے گی۔ اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق اس بات کا خوف زدہ نہیں ہوں، مجھے تمہارے متعلق اس بات سے خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد محتاج ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تمہارے متعلق جس چیز کا خوف لاحق ہے وہ یہ بات ہے کہ یہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، بالکل اسی طرح جس طرح سے یہ دنیا تم سے پہلے کے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی۔ پھر تم اس مال کی حرص کے اندر، اس مال کی حوث کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح رش کرنے لگو گے جس طرح سے اس مال کی لالچ کے اندر تم سے پہلے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رش کرنے لگے تھے۔ پھر یہ مال اور اس کی محبت تمہیں اسی طرح ہلاک کر ڈالے گی جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں کو اس مال نے ہلاک کر دیا تھا۔ یہ ہے اس دنیا کے اس دنیا اور اس کے مال کی حقیقت، جس کی فکر میں ہم دن رات لگے رہتے ہیں، جس کی فکر دن رات ہمیں ستائے رہتی ہے، جس کی فکر کے اندر ہم رات بھر جو ہے وہ سوتے نہیں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دنیا بھی عارضی ہے اور اس کا مال بھی عارضی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت جو ہے وہ اس دنیا کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لحظہ جو ہے وہ ہمیں یہ اسی آخرت کی ہی جو فکر ہے وہ جو ہے دامنگیر رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہی یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ